حي على الفلاح. قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے جو ایک بہت ہی گہری انسانی کشمکش پر بات کرتی ہے۔ یہ کشمکش ہے ایمان، خاندان اور وفاداری کے تصادم کی۔ آئیے مل کر سورت الممتحنہ کے اس گہرے سبق کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا سامنا انسان کو شاید ہر دور میں کرنا پڑا ہے۔ جب کسی کو اپنے عقیدے اور اپنے پیاروں کے درمیان انتخاب کرنا پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ سورت الممتحنہ بالکل اسی مرکزی مسئلے کی جڑ تک جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ سب ہوا کیسے؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ چلے تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سورت کے نزول کے وقت ابتدائی مسلم کمیونٹی کس شدید بحران سے گزر رہی تھی۔ ذرا تصور کریں، آپ نے اپنے ایمان کی خاطر اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی ہے، لیکن آپ کے خاندان کے لوگ اب بھی مکہ میں ہیں اور وہ آپ کے نئے عقیدے کے کھلے دشمن ہیں۔ ایسے میں کچھ مسلمانوں نے ان سے خفیہ دوستانہ تعلقات رکھے ہوئے تھے۔ اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی سیدھی سادھی منافقت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انسانی کمزوری تھی جو خاندانی رشتوں کی محبت میں جڑی ہوئی تھی۔ ایک ایسا سمجھوتا جس پر قرآن نے بہت واضح طور پر بات کی۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وفاداری کے بحران کو حل کیسے کیا جائے؟ اللہ کی طرف سے کیا ہدایت آئی؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک بہت ہی واضح اور فیصلہ کن حکم سامنے آتا ہے۔ سورت کا آغاز ہی ایک ایسے حکم سے ہوتا ہے جس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی اگر مگر نہیں۔ پیغام بالکل صاف ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور انہیں دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ بات ختم۔ ظاہر ہے یہ سن کر ذہن میں فوراً سوال آتا ہے کہ اتنا سخت حکم کیوں؟ آخر یہ کوئی غیر لوگ تو نہیں تھے، یہ تو ان کے اپنے خاندان والے تھے، اپنے قبیلے کے لوگ تھے۔ لیکن قرآن اس کی وجہ خود ہی بتاتا ہے۔ یہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے نہ صرف سچائی کا انکار کیا بلکہ مسلمانوں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھروں سے نکالا۔ اور کیوں نکالا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ قرآن خبردار کرتا ہے کہ یہ دشمن نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اور ان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ مسلمان بھی کسی طرح اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اور پھر آتی ہے سب سے بڑی، سب سے اہم وجہ جو آخرت سے جڑی ہے کہ دیکھو، یہ دنیا کے رشتے ناتے، یہ خاندان، یہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ قیامت کے دن تو یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اس دن تو صرف اللہ کے ساتھ کسی کا تعلق ہی اہمیت رکھے گا، وہی اصل رشتہ ہے۔ تو اس مشکل امتحان میں، اس کڑے وقت میں رہنمائی کہاں سے ملے؟ قرآن ایک بہترین مثال، ایک حتمی رول ماڈل پیش کرتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس نے تاریخ میں بالکل اسی طرح کے انتخاب کا سامنا کیا تھا۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تمہیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہارے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ راستہ بہت پہلے دکھا دیا تھا۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی ایک زندہ مثال ہے کہ ایمان کا اصل تقاضا کیا ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا جو اعلان تھا، اس کی شدت پر غور کریں۔ انہوں نے اپنی قوم سے مکمل اور کھلی بیزاری کا اعلان کیا۔ یہ کوئی ذاتی یا چھپا ہوا احساس نہیں تھا، بلکہ ایک عوامی، واضح اور دو ٹوک موقف تھا۔ تو اس ابراہیمی ماڈل کو ہم 3 واضح اقدامات میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا، ایمان کے دشمنوں سے سب کے سامنے اعلانیہ لا تعلقی کا اظہار کرنا۔ دوسرا، یہ واضح کر دینا کہ یہ دشمنی تب تک ہے جب تک وہ ایک خدا پر ایمان نہ لے آئیں۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، اپنا سارا بھروسہ، اپنا پورا توکل صرف اور صرف اللہ پر رکھنا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ قرآن ایک انتہائی اہم نقطہ واضح کرتا ہے تاکہ اس حکم کو غلط نہ سمجھا جائے۔ یہ جو علیحدگی کا حکم ہے نا، یہ سب کے لیے نہیں تھا۔ سورت 2 طرح کے غیر مسلموں میں صاف صاف فرق کرتی ہے۔ ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے دین کی وجہ سے مسلمانوں سے جنگ کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا۔ ان کے لیے ہدایت واضح ہے، دوستی نہ کرو۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کی اور نہ ہی انہیں بے گھر کیا۔ ان کے لیے حکم بالکل مختلف ہے۔ ان کے ساتھ مہربانی اور انصاف کا رویہ رکھو۔ اور یہاں انصاف یعنی قسط کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر حقدار کو اس کا پورا حق دینا، اس میں ذرا بھی کمی نہ کرنا، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن۔
یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ دشمنی کی وجہ سے بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے خوبصورت حصے کی طرف، جہاں سورت ایک ایسی امید دلاتی ہے جو شاید کسی نے سوچی بھی نہ ہو۔ تو یہ جو سخت موقف تھا، یہ جو علیحدگی تھی، یہ کوئی ہمیشہ کے لیے دیوار کھڑی کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد قرآن ایک بڑی خوشخبری سناتا ہے جو اس ساری صورتحال کو ایک بالکل نئی روشنی میں دکھا دیتی ہے۔ یہ آیت واقعی بہت طاقتور ہے۔ یہ کہتی ہے کہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے آج دشمنی ہے کل محبت پیدا کر دے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ دلوں کو بدلنے والا، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اس کے پیچھے جو حکمت ہے نا، وہ بہت دلچسپ ہے۔ جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے رشتہ دار اپنے ایمان کی خاطر سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں، تو اس بات نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے ایک ایسے عقیدے کی طاقت دیکھی جس کے لیے لوگ اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے، اور اسی چیز نے بہت سے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ تو آخر میں بات آ کر یہاں رکتی ہے کہ کبھی کبھی اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے ایک لکیر کھینچنی پڑتی ہے، لیکن جیسا کہ سورۃ الممتحنہ ہمیں سکھاتی ہے، وہی لکیر جو آج علیحدگی کا باعث بنتی ہے، کل ایک ایسے پل کی بنیاد بن سکتی ہے جو دلوں کو جوڑ دے۔ غور کرنے کے لیے ایک بہت گہری سوچ۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔